اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ انعام اور آیت نمبر 141 and 142 دو آیت پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اور یہاں سے سیکشن نمبر 17 سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی رکوع نمبر 17. آیت نمبر 141 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکولہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب آیت 141 جو ہے اس میں اللہ پاک نے جو مطلب تمام جو پھل اور جو ویجیٹیبلز اور تمام کھیتوں کی چیزیں سب کا ذکر کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي وہی تو ہے، یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہی تو، یعنی کہ وہ خود ہے اللہ. وَهُوَ الَّذِي وہی تو ہے انشاء جو اگاتا ہے. انشانا کا مطلب گرو کرنا، جیسے اگانا یعنی کہ بڑا کرنا بھی ہے، اس میں پروڈیوس بھی کرنا ہے، اٹھانا بھی ہے، مطلب بہت سارے میننگ ہے اس کا انشاء. وَهُوَ الَّذِي انشاء اور وہی تو ہے جو پروڈیوس کرتا ہے یا اٹھاتا ہے، مطلب جناتن یعنی کہ باغات، یعنی جو باغ ہیں، باغات ہیں، پھلوں کے باغ اور اس طرح سے، تو وہ سب کو اگانے والا اللہ ہے. معروشات یعنی کہ معروشات وہ مطلب ہے جیسے کہ انگور کی بیل، جو بھی بیلیں ہیں، مطلب جو بھی بیل ہوتی ہے کہ مطلب انگور کی بھی بیل ہوتی ہے، پھر اس طرح سے دودھی کی بھی بیل ہوتی ہے. تو یہ جو بیلیں ہیں یہ خود مطلب ایک جھاڑ کی طرح ٹٹار کھڑی نہیں ہو سکتی، ان کے تنا نہیں ہے مضبوط، ان کو چاہیے وہ جالی بنی ہوئی، جو کہ ٹریلیسز بولتے ہیں جس کو، کہ وہ جالی بناتے تاکہ اس جالی کے اوپر وہ پورا چلتی جاتی ہے، چڑھتی جاتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے معروشات. تو وہ جو بیلیں ہیں جو مضبوط تنا نہیں ہے جس کا جھاڑ کی طرح، وہ معروشات ہے. وہ غیر معروشات اور غیر معروشات یعنی کہ وہ کہ جس کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ جھاڑ ہے، چاہے آم کا جھاڑ ہو، چاہے وہ ایپل کا جھاڑ ہو یا کوئی بھی جھاڑ ہو، مطلب تو وہ جو جھاڑ ہیں جن کے تنے ہیں اور مضبوط ہے، یعنی جیسے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، ایسے وہ جھاڑ اپنے تنے پہ کھڑے، ان کو کسی مطلب اس طرح سے ضرورت نہیں ہے کہ کسی سپورٹ کی. تو غیر معروشات وہ ہے جو اپنے خود کے ان کے تنے مضبوط ہیں، اور معروشات وہ ہے جو بیلے ہیں. والنخل نخل جو ہے وہ ہے کھجور. والزرع اور زرع جو ہے وہ کھیت، اور ان کھیتوں کے اندر مختلفاً اکولہ، مختلفاً یعنی اس کے اندر مختلف، یعنی بہت سارے ڈفرینٹ کائنڈس کے مطلب اناج ہوتے ہیں، جیسے گیہوں، چاول، باجری، جواری، اس طرح سے مطلب جو بھی اناج کے دانے ہیں وہ تمام ہوتے ہیں نا. اس لیے والزرع یعنی کھیت، اور مختلفاً یعنی طرح طرح کے اکولہ، اس کے اندر یعنی مطلب جو پروڈیوس یعنی کھانے کی، یعنی پروڈیوس ہے نا وہ کہ اناج کے دانے. والزیتون اور زیتون یعنی اولیوز. والرمان اور رمان جو ہے وہ ہے انار. متشابہن یعنی کہ یہ دکھتے ہیں جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ملتے جلتے، شباہت متشابہن. وغیر متشابہن اور نہیں، یعنی کہ ان کی پھر بھی ویرائٹی ڈفرینس ہوتی ہے. جیسے کہ مطلب سمجھ لو کہ اگر آم کی ویرائٹی لے لو تو آم بہت طرح کے ہیں نا،
الفانسو جو ہے ہاپوس وہ تو اس میں سب سے ٹاپ کا کنگ، یعنی آم ہی کنگ ہے فروٹ کا، اور اس آموں کے اندر الفانسو کنگ ہے. اور ویسے دوسرے اور کتنے سارے طرح کے آم ہیں کہ ان کے سب کے نام بھی الگ الگ ہے، ان کا ٹیسٹ بھی الگ ہے. تو ہے تو سب آم ہی، لیکن ہے نا ڈفرینٹ ویرائٹی. ایسے ہی جیسے کہ مطلب سمجھ لو کہ اب جو اورنجز کی یعنی فیملی ہے تو اس کے اندر تم دیکھو گے کہ موسمبی بھی ہے اور اورنج بھی ہے، چھوٹے کیوٹیز بھی ہیں، اور بھی کتنے طرح کے ہیں نا اورنجز، ریڈ اورنجز ہیں، اس طرح سے بہت سارے ہیں. تو مگر ہے تو وہ سب ایک ہی فیملی، لیکن پھر بھی وہ سب کا ڈفرینٹ وہ ہے ٹیسٹ، اور اس کے مطلب اس کا رنگ، اور اندر سے مطلب جیسے کہ کوئی پیلا موسمبی ہوتی ہے، اورنج ہوتے، پھر ریڈ اورنج ہوتے، لال ان کا کلر ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے. اور اس کا ٹیسٹ، اس کی ہر چیز میں ایک فرق ہوتا ہے، ویرائٹی ہے وہ. تو اس طرح سے بہت ساری یعنی چیزوں کے اللہ پاک کہتا ہے کہ ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، یعنی ویرائٹی ان کی الگ ہوتی ہے. کلو کھاؤ، اللہ کہتا ہے کھاؤ، من ثمرہ ہی، یعنی جب اس کے پھل آتے ہیں تو اس کو کھاؤ، اذا اسمرا، اذا اسمرا جب وہ پھل پک جائے، تیار ہو جائے، تب کھاؤ اس کو. تو کلو من ثمرہ ہی اذا اسمرا، تو جب وہ پھلوں کو تم کھاؤ، لیکن جب وہ پک جائیں، تیار ہو جائیں، تب اس کو کھاؤ. وآتو حقہ، اور اس کا حق بھی ادا کرو. یعنی کہ اللہ نے اگر تمہیں اتنے پھل، اتنے کھیتی باڑی سے اتنے اناج آ رہے ہیں، اور بہت سارا تمہارے پاس یعنی کہ ڈھیر کا ڈھیر لگ رہا ہے، اناج کا بھی اور پھلوں کا بھی، ویجیٹیبلز کا بھی، تو اللہ کہتا ہے اس کا حق ادا کرو، زکوٰۃ دو اس کی. وآتو حقہ، تو دو اس کے جو بھی اس کا حق ہے بنتا ہے وہ دو، یعنی اس کی زکوٰۃ دو. یوم حصادہ، یوم حصاد، حصاد مطلب جو ہارویسٹنگ کا دن ہے، تو یوم حصادہ وہ دن جو ہارویسٹنگ کا ہے، یعنی پھل اتارنے کا دن، یا کھیتی باڑی سے کھیت کا وہ مطلب فصل کاٹنے کا دن. تو اگر وہ دن ہے اور تمہارے پاس ڈھیر کا ڈھیر لگا ہوا ہے پھلوں کا، اناج کا، تو اب اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرو غریبوں کو. ولا تسرفوا، یعنی اس میں اسراف مت کرنا. تسرفوا یعنی اسراف مت کرنا، یعنی اس کو ویسٹ بھی مت کرنا کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں رکھ لے، اور رکھنے کے بعد اگر سمجھو کہ جب وہ سڑنے لگے، خراب ہونے لگے، تو بندہ ڈھونڈے کہ کس کو دوں کس کو دوں. اور پتہ چلے گا جیسے کوئی غریب لوگوں کو اٹھا کے بولیں گے لے کے جاؤ، اور اگر کوئی غریب نہ ملے تو پھر تم کو پھینکنا ہی پڑے گا نا اس کو. تو اب تم نے کیا کیا، اتنا اناج اتنا پھل ویسٹ کیا. اس میں کسی کا حصہ تھا، اللہ نے رکھا تھا، لیکن اس حصے کو تم یا تو کھا گئے اور یا تم نے اس کو ویسٹ کر دیا، کیونکہ تم نے دیا نہیں نا اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو. تو یہ بات یہاں کی ولا تسرفوا، اور دیکھو اس کو اسراف مت کرو اس سے زیادہ، اور نہ ہی اس کو ویسٹ کرو. انہو، کیونکہ یقیناً، انہ کا مطلب ہی یہاں پر سرٹنٹی کے لیے آتا ہے کہ یقیناً انہو وہ ہے، یعنی وہ یعنی اللہ، لا یحب نہیں محبت کرتا، وہ پسند نہیں کرتا وہ المسرفین. تو جو بھی مسرفین لوگ ہیں ان کو وہ پسند نہیں کرتا، جو کہ مطلب خود زیادہ رکھ لیں، یعنی کہ مطلب سیلفشنس میں، اور اگر وہ نہ کھا سکے اور وہ سڑ جائے تو اس کو پھینکنا پڑے، یا پھر وہ ڈھونڈے کوئی ایسے غریب کو جو سڑا گلا کھاتا ہے کیا، اس کو دے دو. تو یہ سوچ کر یا تو اس کو اپنی سڑی ہوئی گندی چیزیں اٹھا کے دیتے ہیں جو کہ وہ بیچارہ غریب بھی نہ کھا سکے، اس کو بھی پھینکنا پڑے، اور یا پھر ان کو خود کو ہی پھینکنا پڑے. تو اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ ان کو پسند نہیں کرتا. It is he who produceth gardens with trellises and without, and dates and tilth with produce of all kinds, and olives and pomegranates, similar in kind and different in variety. Eat of their fruit in their season, but render the dues that are proper on the day that the harvest is gathered. But waste not by excess,
For Allah loveth not the wasters. اس کی نوٹس ہے 3, 964, 965, 966. تو انشاء جو ہے یعنی وہ گرو کرنے کے لیے، یہ ایک نوٹ میں صرف ایک ورڈ ہی ہے جو کہ اسی سورے کی 98 آیت میں آ چکا ہے. پھر 965 نوٹ جو ہے اس میں ہے اے بیوٹیفل پیسج، یعنی بہت ہی خوبصورت ہے یہ پورا پیسج، وتھ میوزک ٹو میچ دا میننگ، یعنی اس کے اندر ایک غنا ہے، یعنی اس کا جو مطلب ہے جو پورا اس آیت کا. تو اللہ نے صرف یہی نہیں بولا کہ وہ پھل لو اور کھاؤ اور اناج کھاؤ، اس کے اندر اللہ کا جو میننگ ہے وہ میننگ بھی بہت زبردست ہے کہ اس کا زکوٰۃ بھی نکالو اور دیکھو اس کو ویسٹ مت کرو، حد سے اسراف بھی مت کرو. 966 جو نوٹ ہے اس میں اللہ نے کہا ویسٹ، یعنی مطلب اس کے اندر جب کہا گیا کہ ویسٹ مت کرو تو اس کے اوپر ہے یہ کہ ویسٹ ناٹ وانٹ ناٹ سیز دا انگلش پروورب، کہ اگر تمہیں نہیں چاہیے تو کیوں ضائع کرتے ہو، یعنی کہ مطلب اگر تم اس کو ضائع بھی کر دو گے، ویسٹ کر دو گے، کہ جو تمہیں نہیں چاہیے تو جتنا چاہیے اس کا مطلب اتنا لو، اس کا مطلب یہ ہے جتنا چاہیے اتنا لو، اس سے زیادہ کی ہوس مت کرو. Here the same wisdom is preached. قرآن میں بھی یہ وزڈم جو ہے نا، حکمت اس پروورب میں وہی پریچ کی گئی ہے، لیکن فرام اے ہائر موٹو، لیکن اس کے اندر اس کا بہت بلند ترین معنی ہے. See what magnificent means Allah provides in nature for the sustenance of all his creatures. یعنی اللہ نے کتنا زبردست رزق مہیا کیا ہے قدرت کے ذریعے سے، جو اپنے بندوں کے لیے یعنی اپنی مخلوق کے لیے، سب آ گئے نا اندر، مخلوق پوری آ گئی، کیونکہ جب جو بھی کھیت ہوتی ہے تو اس کا اناج لیتے ہیں، لیکن اس کی وہ جو سوکھی ہوئی گھاس ہوتی ہے وہ جانور کھاتے ہیں نا. پھر جب تمہارے پلانٹس ہوتے ہیں تو وہ بھی پلانٹس میں سے بھی تم مطلب اس کو چارہ چرتے ہیں جانور. تو اس طرح سے مطلب اللہ کی تمام مخلوق آ گئی، سب کے لیے رزق ہے اندر. بیکاز ہی لوز them all، اس لیے کہ اللہ اپنی تمام مخلوق سے محبت کرتا ہے. انجوائے them in moderation، تمام اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ پیو برتو انجوائے کرو، مگر ماڈریشن کے ساتھ، یعنی کہ درمیانی مطلب ہونا چاہیے تمہارا راستہ، حد سے زیادہ بھی نہیں اور بخیلی و کنجوسی والا بھی نہیں، درمیانی. اینڈ بی گریٹفل، اور اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار ہو. بٹ کمٹ نو ایکسس، اور ہاں دیکھو حد سے اسراف مت کرنا. اینڈ کمٹ نو ویسٹ، اور ایسا نہ ہو کہ اس میں تم ضائع کر دو، پھینک دو، بعد میں نہ کسی انسان کو کھانے ملے نہ جانور کو، اس کو تم کچرے میں جا کے پھینکو، گلا سڑا. دا ٹو تھنگز آر دا سیم فرام ڈفرنٹ اینگلز آف ویژن. یہ جو ہے جو کہا گیا کہ اسراف بھی مت کرو اور ضائع بھی مت کرو، یہ دونوں ہی چیزیں جو ہے ایک ہی جیسی بات ہے، لیکن سمجھو کہ اس کا نظریہ الگ ہے، دو الگ ہے. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دو الگ الگ علیحدہ بات نہیں ہے، دونوں ایک ہی بات ہے، سیم ہے. If you do, you take away something from other creatures. اگر تم نے ایسا کیا کہ تم نے اسراف بھی کیا، تم نے ویسٹ بھی کیا، ضائع بھی کیا، زیادہ سامان بھر لیا اپنے پاس رکھ لیا، اب اس کو سڑایا گلایا، تو یہ جو ہے اگر ایسا تم نے کیا تو تم نے کسی اور کا حصہ، اللہ کی کسی اور مخلوق کے حصے کو کھا گئے، ویسٹ کر دیا یا کھا گئے. اف یو ڈو، اگر تم نے ایسا کیا، یو ٹیک اوے سم تھنگ فرام ادر کریچرس، دوسری جو مخلوق ہے ان کا حصہ تم کھا گئے یا ویسٹ کر دیا. اینڈ اللہ وڈ ناٹ لائک یور سیلفشنس، اللہ ایسی سیلفشنس، ایسی خود غرضی کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو سیلفشنس سے سخت نفرت ہے، ہیٹ کرتا ہے، بلکہ سیلف لیس کو پسند کرتا ہے اللہ.
सेल्फिश को कब पसंद किया अल्लाह ने? जो लोग आगे जाके दूसरों का काम करते हैं, दूसरों के लिए भलाई का सोचते हैं, भलाई का काम करते हैं, खुद नहीं खा के दूसरों को देते हैं, तो उनको तो अल्लाह ने इतना बहुत ज्यादा टॉप पे रखा है कि जो लोग खुद नहीं खाते और दूसरों को मतलब अपना खाना खिला देते हैं, सोचो उस वक्त उनके घर के दरवाजे पे दस्तक होती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके ये कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हुआ। अल्लाह ने ये नहीं बोला तुम भूखे क्यों रहे, तुमने वो जो मेहमान आए थे उसको क्यों खिला दिया, अब तो अल्लाह उससे बहुत नाराज हुआ, ऐसा तो नहीं बोला गया ना। और खबर देने वाले कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सोच लो अल्लाह को सेल्फलेसनेस कितना पसंद है और सेल्फिशनेस से सख्त नफरत है। हर सेल्फिश बंदा किसी न किसी का नुकसान ही करता है, या किसी का माल खा जाता है, या किसी के ऊपर जुल्म करता है। तो ये चीजें अल्लाह को नहीं अच्छी लगती। आयत नंबर 142, व मिनल अनआमे हमूलतन व फरशा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व मिनल अनआमे, और जो कैटल है यानी कि जो चौपाए हैं जानवर, उनमें से यानी जो भी जिसको जो डोमेस्टिक एनिमल्स, व मिनल अनआमे, और जानवरों में चौपायों में कैटल में हमूलतन भी है और फरशा भी है। हमूला वो है जो कि ऊंचा पूरा जानवर है जो बोझ उठा सकता है, जैसे कि ऊंट, घोड़ा, खच्चर, ये बोझ उठाते हैं। और फरशा, फरशा वो जो बहुत छोटे छोटे जानवर नीचे यानी काफी जमीन से लगे हुए। अब वो कौन है? वो है जैसे बकरी, मेंढे यानी शीप। तो इस तरह के जो जानवर हैं, अब उनके ऊपर तो तुम बोझ नहीं लाद सकते ना, कि तुम बकरी के ऊपर बोझ लाद के चलोगे क्या? तो अल्लाह ने कहा कि हमने जानवरों में तुम्हारे लिए बनाए हैं हमूलतन व फरशा, जो ऊंचे पूरे हैं और जो फरशा है। ऊंचे पूरे जो है वो बर्डन के लिए है, तुम्हारा बोझ उठाने के लिए है, और फरशा जो है जिसका कि तुम मीट खाते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमूलतन में से तुम यानी ऊंट का गोश्त नहीं खा सकते या गाय बैल जो भी है उसका नहीं खा सकते, ऐसा नहीं। कुलू, खाओ, मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु, जो अल्लाह ने तुम्हें मतलब प्रोवाइड किया है, जो रिस्क अता किया है उसमें से खाओ। वला तत्तबिउ, और देखो फॉलो मत करना, इत्तिबा मत करना, खुतुवात शैतान, खुतुवात यानी कि उसके नक्शे कदम की, शैतान के। तो शैतान के फुटस्टेप्स को फॉलो मत करना। इन्नहु, यकीनन वो है, लकुम तुम्हारे लिए, अल्लाह ने साफ तौर पे कहा देखो वो है तुम्हारे लिए, अदुव्वुम मुबीन, बहुत बड़ा, एक बोलते ना एक जानी दुश्मन है वो तुम्हारा, अवाउड एनिमी। तो उसके नक्शे कदम को मत फॉलो करो, क्योंकि वो तुमसे गलत चीज करवाएगा। हद से इसराफ कौन करवाता है? शैतान। बखीली कौन करवाता है? शैतान। वेस्ट कौन करवाता है? शैतान। Of the cattle are some for burden and some for meat. Eat what Allah has provided for you, and follow not the footsteps of Satan, for he is to you an avowed enemy. इसकी नोट है 967, नोट नंबर 967, सुपरस्टिशन किल्स ट्रू रिलीजन। जब भी बंदा सुपरस्टिशन के पीछे जाएगा, यानी कि वही गलत अकीदे या अंधविश्वास या इस तरह के खुराफात, वहम परस्ती, ये सब है इसका नाम। तो वहम करते ना लोग कि ये आया, ये गुड लक, ये बैड लक, अरे ये मनहूस, तो ये सब तमाम चीजें वही है, सुपरस्टिशन है ये। तो सुपरस्टिशन जो है वो जो रियल, जो असली जो दीन है उसको मार देती, खत्म कर देता है। इसीलिए इस्लाम के अंदर सुपरस्टिशन है ही नहीं कि वो मनहूस और उसकी शक्ल देखी तो ये हो गया, और फलाना जो है वो ये इसके कौवे ने ये करा तो वो होएगा, और ढिमका हथेली खुजाई तो पैसा आएगा, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी भाई।
وی کم بیک ٹو دا عرب پیگن سپرسٹیشنس. تو اب ہم آتے ہیں جو عرب لوگ جو پرانے جہالت کے اوپر اور ان کے جتنے بھی مطلب ان کی خرافات جو تھے اباؤٹ کیٹل، ان کے جو جانوروں کو لے کر جو بھی ان لوگوں کا سپرسٹیشنس تھا، وہ جانور جو مطلب فار فوڈ یعنی کہ جو اللہ نے کھانے کے لیے دیا ہے. دا ہارس از ناٹ مینشن، گھوڑے کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، بیکاز ہارس فلیش واز ناٹ این آرٹیکل آف ڈائٹ، کیونکہ گھوڑے کا جو گوشت ہے وہ انسان کے خوراک کے لیے نہیں ہے صحیح. اینڈ دیر ور نو سپرسٹیشنز اباؤٹ اٹ. اسی لیے گھوڑے کے گوشت کو لے کے، گھوڑے کو لے کے ان لوگوں کے پاس کوئی بھی خرافات باتیں نہیں تھی. شیپ اینڈ گوٹس، یہ دو یعنی کہ مینڈھا، بکرے، بکری، یہ ہو گئے چھوٹے فرشا والے. کیملز اینڈ آکسن، جو بڑے جانور بوجھ اٹھاتے ہیں، کھیتی کا کام کرتے ہیں، تو یہ ہے بڑے جو ہم حمولہ ور دا یوزول سورسز آف میٹ. تو مگر یہ ہے کہ جو برڈن والے اینیمل ہیں وہ بھی تو ان کا بھی تو گوشت کھاتے ہیں نا، اونٹ کا بھی کھاتے ہیں، گائے بیل ان کا بھی کھاتے ہیں، بیف جو ہے بیف. تو یہ سب کے سب ہیں جو جن میں سے ہم کو میٹ ملتا ہے. شیپ اینڈ گوٹس ور ناٹ یوزڈ ایز بیسٹ آف برڈن. تو جو بھی مطلب مینڈھے جو ہیں، شیپ اور بکرے، بکری، یہ سب تو نہیں ہے نا، ان کے اوپر تم کیسے بوجھ لا دو گے؟ تو یہ بوجھ والے نہیں ہے بیسٹ یعنی کہ جانور. بٹ کیملز آف بوتھ سیکسز یعنی اونٹ اور اونٹنی دونوں ہی بوجھ اٹھاتے ہیں. ور یوز فار کیرنگ برڈنس، کہ وہ بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، سواری کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی ہوتا ہے جو کھیتی باڑی میں بھی جو کام ہوتے ہیں یہ سب سے ہوتے ہیں. اینڈ آکسن فار دا پلاؤ، اور جو بیل ہے وہ اکثر جو کھیتوں کی مطلب جو کیا بولتے ہیں اس کو، ہل چلانا، وہ اس کے لیے کام آتا ہے. دو کاؤز ور مینلی یوز فار ملک اینڈ میٹ، اور جو گائے ہیں وہ گوشت اور دودھ کے لیے استعمال ہوتی ہے. دا ورڈز سم فار برڈن اینڈ سم فار میٹ، اللہ نے کہا نا کہ کچھ ہم نے تم کو بوجھ اٹھانے کے لیے اور کچھ کا گوشت کھانے کے لیے ہم نے عطا کیے ہیں. ڈو ناٹ ڈیفرینشیٹ ہول اسپیشیز، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم اب اس کی پوری نسل کو پکڑ لو اور پھر بولو کہ نہیں یہ جو اونٹ ہے ابھی اس کی نسل پوری کی پوری وہ ہے اور اس کا مطلب بس خالی یہ بوجھ ہی اٹھانے کے لیے. ایسا نہیں ہے، اس کا بھی گوشت کھانے کا ہے. ایکسپٹ دیٹ دے گیو یو دا فرسٹ ٹو اینڈ دا لاسٹ ٹو ایز کیٹیگریز، یعنی اللہ نے کیٹیگری وائز اللہ نے یہ بتا دیا کہ بھئی یہ جو فرسٹ ٹو ہے شیپ اینڈ گوٹس، اور لاسٹ ٹو جو ہے وہ ہے مطلب جو کیملز اور آکسن. تو یہ اس طرح سے بتا دیا اللہ نے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی اس کو تم اس کے لیے فکس کر دو، اس کو اس کے لیے، ایسا نہیں ہے.